محمد رسول اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں سلمیٰ بنت افتخار احمد۔ آپ کے سامنے میں پڑھ رہی ہوں محمد عربی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وبارک وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے پچھلی قسط میں پڑھا تھا کہ آپ کے اوپر وحی کا سلسلہ شروع ہو چکا تھا۔ آپ کی امیڈیٹ فیملی کے علاوہ حضرت ابوبکر صدیق اور بہت سے لوگ مسلمان ہو چکے تھے۔ ابھی آپ اور صحابہ چھپ کر غاروں میں جا کر نماز پڑھتے۔ قریش کی طرف سے مخالفتوں کا سلسلہ شروع ہو چکا تھا۔ آپ کو نبی ہوئے 3 سال کا عرصہ ہو گیا تو اللہ کا حکم ہوا کہ آپ کھلم کھلا دعوت دیں۔ آگے بڑھتے ہیں۔ اللہ کے حکم کے مطابق آپ نے اللہ کے دین کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے سب سے پہلے اپنے خاندان سے شروع کیا اور اپنے رشتہ داروں کو کھانے پر بلایا، لیکن کئی دفعہ کی دعوتوں کے انعقاد کے باوجود کوئی نتیجہ نہ نکلا۔ لیکن آپ نے ہمت نہیں ہاری۔ آپ نے دوبارہ سے پھر سے ان لوگوں کو کھانے پر بلایا۔ جب سب لوگ کھانا کھا چکے تو آپ نے فرمایا، اللہ جانتا ہے کہ میں اس کا رسول ہوں اور اس نے مجھے تمہارے پاس بھیجا ہے۔ سن لو، عرب میں کوئی بھی اپنی قوم کے لیے مجھ سے بہتر چیز نہیں لایا۔ میں تمہارے پاس دونوں جہاں کی بھلائی لے کر آیا ہوں۔ رب کا حکم ہے میں تم کو اسی طرف بلاؤں۔ ہے کوئی جو اس کام میں میرا ساتھ دے اور میرے بعد بھی اسے باقی رکھے؟ پھر آپ خاموش ہو گئے اور لوگوں کے چہروں کو دیکھنے لگے کہ کس کا دل ایمان کی طرف مائل ہوا، کس کا سینہ اسلام کے لیے کھلا اور کون اس کی مدد کے لیے تیار ہوا، کس نے آپ کی پکار پہ کان دھرا اور کس نے حق کی حمایت کا فیصلہ کیا۔ لیکن کسی طرف سے کوئی آواز نہ آئی، ہر ایک کو جیسے سانپ سونگھ گیا۔ ٹھیک اسی وقت ایک لڑکا اٹھا، یہی کوئی 12-13 سال کا، بدن بھی کچھ یوں ہی سا، قد چھوٹا تھا، دبلا پتلا جسم، آنکھیں آئی ہوئی تھیں، مگر تھا بہت بہادر، بڑی ہمت والا۔ اٹھ کر بولا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کا ساتھ دوں گا، میں آپ کی مدد کروں گا۔ کتنا عجیب و غریب منظر تھا۔ لڑکے کی یہ باتیں سن کر اکثر بے قابو ہو گئے اور خاموش فضا قہقہوں کی آوازوں سے گونج اٹھی۔ پھر وہ چوٹ کرتے ہوئے بولے، کیوں ابو طالب، اب بھتیجے کی پیروی کرو گے یا بیٹے کی؟ اسی طرح دوسری مجلس بھی برخاست ہو گئی، لیکن ان کوششوں کا حاصل کچھ بھی نہیں ہوا۔ مگر اب بھی آپ مایوس نہ ہوئے اور پورے ولولے سے کام کرتے رہے۔ ایک دن کی بات ہے کہ آپ صفا کی پہاڑی پر چڑھ گئے اور درد بھری آواز دی، اے قریش کے لوگو، اے قریش کے لوگو۔ لوگ چونک اٹھے کہ یہ کون پکار رہے، کس کی آواز ہے یہ؟ پھر کچھ ہی دیر میں سب لوگ جمع ہو گئے اور بے تابی سے پوچھنے لگے، کیا بات ہے؟ آپ نے فرمایا، ذرا آپ لوگ یہ تو بتائیں، اگر میں یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے دامن سے ایک فوج نکلنا چاہتی ہے تو کیا آپ یقین کریں گے؟ لوگوں نے کہا، ہاں ہاں ضرور، نہ ماننے کی کوئی وجہ نہیں، ہم نے آپ کی زبان سے تو کبھی جھوٹی بات سنی نہیں۔ آپ نے فرمایا، میرے پیارے عزیزو، میں تمہیں ایک سخت عذاب سے ڈراتا ہوں جو تمہارے سامنے ہے۔ میں اسے اسی طرح دیکھ رہا ہوں جیسے اس وقت پہاڑ کی دوسری طرف۔ قریش کے لوگوں، اللہ کی ناراضگی سے بچو اور اپنے آپ کو آگ سے بچاؤ۔ اگر کہیں اللہ ناراض ہو گیا اور تم کو اس نے آگ میں جھونکنا چاہا تو میں تمہیں بچا نہیں سکوں گا۔ آگ سے بچنے کی تو بس ایک ہی تدبیر ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ایک مانو اور میرے رسول ہونے کا اقرار کرو۔ یہ سننا تھا کہ ابو لہب کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا اور اس نے غصے سے بولنا شروع کر دیا۔ یہ دیکھ کر آپ سناٹے میں آ گئے اور بڑی حسرت کے ساتھ چچا کی طرف دیکھا کہ کاش کچھ دیر کے لیے وہ خاموش رہے اور آپ لوگوں میں تقریر کر سکیں، ان کو سچی دین کی دعوت دے سکیں، ان کو رب کا پیغام سنا سکیں۔ کوئی کہتا، بھائی عبد المطلب کا نوجوان تو آسمان سے باتیں کرتا ہے۔ کوئی کہتا، وہ تو ایسے کی عبادت کرنے کو کہتا ہے جس کو نہ ہم دیکھ سکیں نہ سن سکیں۔ کوئی کہتا، جس سے وہ باتیں کرتا ہے ذرا ہماری بھی کیوں نہیں کرا دیتا۔ اسلام کی آواز اٹھائے ہوئے ایک زمانہ ہو گیا۔ آہستہ آہستہ اسلام پھیلتا گیا اور مسلمان بڑھتے رہے۔ مشرکوں پہ یہ بات بہت گراں گزری اور وہ کج بحثی پہ تلے رہے۔
آپ نے فرمایا اگر اللہ کو چاہتے ہو تو میری بات مانو، اللہ بھی تمہیں چاہنے لگے گا۔ سارے مشرک سردار سر جوڑ کر بیٹھے اور باہم مشورہ کرنے لگے۔ بہت دیر تک یوں ہی باتیں ہوتی رہیں، پھر طے پایا کہ کچھ لوگ ابو طالب کے پاس جائیں اور ان سے بھتیجے کی شکایت کریں، نیز کہیں کہ محمد کو منع کر دیجئے کہ وہ نہ ہم کو کچھ کہے نہ ہمارے دیوتاؤں کو، نہ اس کو ہمارے دین سے کوئی سروکار ہے نہ ہم کو اس کے دین سے۔ چنانچہ قریش کے کچھ سردار ابو طالب کے پاس گئے، اور وہ یہ تھے: حرب کا بیٹا ابو سفیان، ربیعہ کا بیٹا عتبہ، مغیرہ کا بیٹا ولید، وائل کا بیٹا آس، اور حشام کا بیٹا عمرو۔ ہاں وہی عمرو جس کی کنیت ابو الحکم تھی اور جو ابو جہل کے نام سے مشہور ہے۔ یہ سب ابو طالب کے پاس گئے اور ان کے سامنے اپنی بات رکھی۔ ابو طالب نے بھی ان سے نرمی سے بات کی اور کسی طرح سے سمجھا بجھا کر واپس کر دیا۔ اسی طرح دن گزرتے گئے اور پیارے نبی شرک و بت پرستی سے روکتے رہے اور تنہا ایک اللہ کی عبادت پہ ابھارتے رہے، یہاں تک کہ مسلمانوں کا ایک جتھا ہو گیا۔ اب مشرک بہت گھبرائے کہ اگر محمد کامیاب ہو گئے اور ان کا دین پھیل گیا تو ہر طرف اسلام کا بول بالا ہو جائے گا، پھر کیا بنے گا؟ لہٰذا یہ گول مول بات ٹھیک نہیں، اب کوئی دو ٹوک فیصلہ ہونا چاہیے۔ یہ سوچ کر وہ ابو طالب کے پاس پھر آئے اور بولے: ابو طالب، اب ہمارے بڑے بزرگ ہیں، جان و دل سے آپ ہمیں عزیز ہیں، ذرا بھتیجے کے معاملے میں انصاف کیجیے، اس سے کہیے ہمارے دیوتاؤں کو برا نہ کہے، ہمارے دین میں عیب نہ نکالے، ہماری عقل و خرد پہ حملے نہ کرے اور ہمارے باپ دادا کو گمراہ نہ کہے۔ ہاں تو آپ اسے سمجھا دیجئے، ورنہ بیچ سے ہٹ جائیے، ہم خود ہی اس سے نپٹ لیں گے، آخر آپ بھی تو اس کی باتوں سے بیزار ہیں، آپ کو اس طرح سے سکون مل جائے گا۔ ابو طالب سے کچھ بن نہ پڑا، مجبور ہو کر انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بلوایا۔ آپ آئے تو وہ بولے: بھتیجے، یہ قوم کے مالدار سردار لوگ ہیں، انہیں تم سے کوئی شکایت ہے کہ نہ تم ان کے دیوتاؤں کو کچھ کہو نہ یہ تم کو اور تمہارے خدا کو کچھ کہیں۔ آپ نے فرمایا: چچا، جو چیز ان کے لیے زیادہ بہتر ہے، کیا ان کی طرف انہیں بلانا چھوڑ دوں؟ ابو طالب نے کہا: وہ کیا چیز ہے؟ آپ نے فرمایا: میں کہتا ہوں کہ یہ زبان سے صرف ایک فقرہ کہہ دیں، اگر یہ راضی ہو جائیں تو پورا عرب ان کا غلام ہو جائے گا، ساری دنیا ان کے قدم چومے گی۔ ابو جہل زور سے چیخا: آپ کو آپ کے باپ کی قسم، وہ کون سا فقرہ ہے؟ اس جیسے 10 فقرے ہم سے سن لیں۔ آپ نے فرمایا: صرف اتنا کہ لا الہ الا اللہ۔ یہ سنتے ہی سب تل ملا اٹھے اور غصے سے چلے گئے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت تیزی سے پھیل رہی تھی اور معاشرے کا سہل عنصر آپ کے گرد جمع ہو رہا تھا۔ ایک دن کچھ مشرک سردار کعبے میں جمع ہوئے اور موضوع آپ ہی کی ذات تھی۔ کہتے ہیں کہ ارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو کہتے ہیں کہ ہم لوگ مر جائیں گے تو پھر زندہ کیے جائیں گے اور اپنے کیے کا حساب دیں گے، اچھے کاموں کا اچھا بدلہ پائیں گے اور برے کا برا، اچھے کام کریں گے تو جنت میں جائیں گے اور برے کام کریں گے تو جہنم میں جائیں گے۔ پھر انہوں نے سوچا کہ ذرا محمد کو بلائیں اور کچھ ان کے ساتھ بحث کریں۔ چنانچہ انہوں نے فوراً آپ کے پاس ایک آدمی دوڑایا۔ آدمی پہنچا تو آپ کو ان کی طرف سے کچھ امید ہوئی۔ آپ نے سوچا کہ شاید ان پر حق بے نقاب ہو گیا، شاید اب وہ ایمان لے آئیں، یہ سوچ کر آپ بے تابی سے ان کی طرف بڑھے۔ جب آپ ان کے پاس گئے اور ان کی باتیں سنی تو وہ ان سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ ہم تو جانتے ہی نہیں کہ عرب میں کوئی ایسا آدمی ہوا ہو جس نے تمہاری طرح اپنی قوم کو تنگ کیا ہو، تم نے ہمارے دین میں عیب نکالا، ہمارے دیوتاؤں کو برا بھلا کہا، ہمارے باپ دادا پر کیچڑ اچھالی، یہی کیا پوری قوم کو تتر بتر کر کے رکھ دیا۔ خود ہی بتاؤ کیا بات رہ گئی جو تم نے چھوڑ دی؟ لیکن سنو، اب بھی ہم تم کو سینے سے لگانے کے لیے تیار ہیں، دولت، عزت، شہرت، سب کچھ دینے کے لیے تیار ہیں۔ دولت کی تمنا ہو تو بتاؤ، ہم تمہارے قدموں پہ دولت کے ڈھیر لگا دیں گے۔ شہرت کی تمنا ہو تو بتاؤ، ہم تم کو اپنا سردار بنا لیں گے، اور اگر کہیں دماغی مرض ہے یا جن کا اثر ہے تو ہم اچھے سے اچھا علاج کا انتظام کرتے ہیں، علاج تمہارا ہوگا، پیسہ ہمارا لگے گا۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عقل و نیت پر زبردست حملہ تھا، چنانچہ آپ کو بہت رنج ہوا۔ آپ نے فرمایا مجھ میں اس طرح کی کوئی شکایت نہیں، مجھ کو مال و دولت کی بھی تمنا نہیں، شہرت یا بادشاہت کی بھی ہوس نہیں، میں تو اللہ کا رسول ہوں، اس نے مجھے بھیجا ہے تاکہ تم کو غفلت سے چونکا دوں، برائی کا برا انجام بتا دوں اور نیکی کا نیک انجام بھی سنا دوں، اور چاہو تو تمہیں رب سے ملا دوں۔ اس کے جواب میں کہتے ہیں اگر تم سچ مچ اللہ کے رسول ہو اور اس نے تم کو ہماری رہنمائی کے لیے بھیجا ہے تو ان مطالبات کو پورا کرو، پھر ہمیں یقین آئے گا کہ تم سچے ہو اور اس وقت ہم تمہیں مانیں گے۔ چنانچہ کسی نے کہا اپنے رب سے کہو کہ ہمارے لیے ایک چشمہ رواں کر دے، چشمہ بھی ایسا کہ زمزم سے بھی میٹھا ہو، اور جیسے شام اور عراق میں نہریں بہتی ہیں ہمارے یہاں بھی بہنے لگیں۔ کسی نے کہا اگر تم نبی ہو تو اپنے رب سے کہو کہ وہ تم کو باغوں اور محلوں میں رکھے، سونے اور چاندی کے بہت سے خزانے دے دے تاکہ عیش کی زندگی گزر سکے۔ یہ کیا کہ ہماری طرح بازاروں میں مارے مارے پھرتے ہو؟ کسی نے کہا یمامہ میں ایک آدمی ہے رحمان، وہی تم کو یہ سب باتیں سکھاتا ہے، تو سن لو، ہم رحمان پہ تو ایمان لانے سے رہے، اور اگر ایسا نہیں تو تم ہمارے سامنے آسمان پہ چڑھو اور وہاں سے ایک تحریر لاؤ جس کو ہم پڑھ لیں۔ کسی نے کہا فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، انہی کو ہم پوچھتے ہیں۔ اب اگر تم اللہ کو اور اس کے فرشتوں کو ہمارے سامنے لا کھڑا کرو یا آسمان کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے ہم پر گرا دو تو ہم تم پر ایمان لے آئیں، ذرا ہم بھی دیکھیں کہ کیسی سزا اور کیسا عذاب ہے جس کی یہ دھمکیاں ہیں۔ آپ نے فرمایا پاک ہے میرا رب، کیا میں ایک پیغمبر کے سوا اور بھی کچھ ہوں؟ اللہ نے فرمایا ہے کہ بابرکت ہے وہ ذات جو اگر چاہے تو تمہیں اس سے بھی اچھی چیزیں دے دے، چاہے تو ایسے باغ دے دے جن کے نیچے سے نہریں رواں ہوں، اور چاہے تو بہت سے محل دے دے۔ اور اب انہوں نے آپ کے قتل کا فیصلہ کر لیا، بالکل آخری اور محکم فیصلہ۔ لیکن اگر محمد کو قتل کیا تو ابو طالب کا کیا ہوگا؟ ان کے کلیجے میں تو آگ لگ جائے گی، اور جہاں وہ بگڑے سارے آل مطلب بگڑ جائیں گے، پھر تو بہت برا ہوگا۔ یہی لوگ تو قریش کے سردار اور سرکار ہیں، اس کے بعد کیا بنے گا؟ یہ خیال آتے ہی ان کی ہمت جواب دینے لگی اور سارے حوصلے پست ہو گئے۔ مگر ہاں ایک شکل ہے، کوئی ترکیب کی جائے کہ محمد ابو طالب کی نظر سے گر جائے، یا کم از کم ان کا دل پھیکا ہو جائے کہ اس کو ہم قتل کریں تو وہ چپ چاپ رہیں۔ چنانچہ انہوں نے بہت سوچا، کئی دن تک سوچتے رہے۔ بالآخر ان نادانوں کی عقل نے مشورہ دیا ابو طالب کے پاس اپنا ایک جوان لے کر جاؤ، جوان بھی ایسا کہ طاقت اور بہادری میں مشہور ہو اور دنیا حسن کا بھی بادشاہ ہو، پھر ان سے کہو کہ اپنے بھتیجے کو دے دیں اور اس کی جگہ اس جوان کو رکھ لیں۔ اپنی اس بودی تدبیر پر قریش بہت مگن تھے، چنانچہ وہ ابو طالب کے پاس آئے اور ساتھ میں ایک جوان بھی لائے، ولید بن عمارہ نامی جوان، اور بولے ابو طالب یہ عمارہ کا بیٹا ولید ہے، قریش کا سب سے بہادر اور طاقتور جوان، اور پھر دنیا حسن کا بھی بادشاہ، آج سے یہ آپ کا بیٹا ہے، ہر معاملے میں صحیح مشورہ دے گا اور ہر کام میں آپ کا ہاتھ بٹائے گا۔ ہاں تو اس کو اب آپ رکھیے اور اس کے بدلے بھتیجے کو ہمیں دے دیجیے کہ اس کا قصہ ہی پاک کر دیں، خواہ مخواہ کے لیے اس نے ایک فتنہ اٹھا رکھا ہے اور ساری قوم کو تتر بتر کر کے رکھ دیا ہے، اور پھر آپ کو تو اس سے بھی اچھا آدمی مل رہا ہے۔ قوم کے سمجھداروں کی زبان سے ایسی باتیں، اس قدر عجیب و غریب اور عقل سے ہٹی ہوئی باتیں، ابو طالب ہکا بکا رہ گئے۔ کچھ دیر تک تو وہ حیرت سے ان کا منہ تکتے رہے، پھر بولے اے عقل کے مارے دیوانو، کتنا برا سودا کر رہے ہو تمہارا بیٹا تو میں اپنے پاس رکھ کر اس کی دیکھ بھال کروں اور اپنے لاڈلے بیٹے کو تمہیں دے دوں تاکہ تم اس کے ساتھ جو چاہو کرو۔ اللہ کی قسم یہ تو قیامت تک نہ ہوگا۔ عدی کا بیٹا معتم بولا، یہ بھی قریش کے سرداروں میں سے تھا، خدا کی قسم ابو طالب، قوم نے بہت انصاف کیا اور لاکھ کوشش کی کہ ناگواری کی کوئی بات نہ ہو، لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ ان کی کوئی بات ماننے کو تیار نہیں۔ ابو طالب نے کہا بخدا میرے ساتھ ذرا بھی انصاف نہیں کیا گیا، اصل میں تم نے مجھے رسوائی کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے کہ لوگوں کو میرے خلاف بھڑکاتے ہی رہو، تو جاؤ جو جی میں آئے کرو۔
لوگوں نے کہا ہم نے ذرا بھی ناانصافی نہیں کی، نہ آپ کے ساتھ کی، نہ بھتیجے کے ساتھ کی. ہم نے بارہا کہا کہ بھتیجے کو سمجھائیے، اس کو اس کی حرکتوں سے روکیے، لیکن آپ نے کبھی نہیں روکا. سن لیجئے، اب اگر اس نے دیوتاؤں کا نام لیا یا بزرگوں کو کچھ کہا یا ہماری عقل و سمجھ پہ کوئی حملہ کیا تو برداشت نہ ہوگا. اب بس دو ہی صورتیں ہیں، یا تو آپ سمجھا بجھا کر اس کا منہ بند کر دیں، ورنہ ہم لوگ جنگ کریں گے، اس سے بھی کریں گے اور آپ سے بھی کریں گے، اور ہر اس شخص سے کریں گے جو آپ دونوں کا ساتھ دے گا. اب تو یا آپ رہیں گے یا ہم. یہ کہہ کر وہ لوگ چلے گئے. معاملہ چونکہ بہت سخت تھا اور موقع بڑا نازک تھا، اس لیے ابو طالب کو بہت رنج ہوا اور دل کو بہت دکھ ہوا، اور قوم اور خاندان کے اس کھلے چیلنج نے ان کا جگر چیر دیا. قوم کی دشمنی مول لینے کا یارانہ نہ تھا، بھتیجے کو بے سہارا چھوڑنا بھی گوارا نہ تھا. ایک عجیب و غریب کشمکش تھی اور بہت ہی سخت آزمائش تھی. پھر ان کا سر جھک گیا، سوچنے لگے کہ میں کیا کروں. بالآخر ابو طالب نے طے کیا کہ آپ کو بلائیں اور کسی طرح دعوت دینے سے روکیں. چنانچہ انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، جانم خدا را مجھ پر اور اپنی جان پہ رحم کھاؤ، مجھ پر اتنا بار نہ ڈالو کہ میں سہار نہ سکوں. یہ ایک فیصلہ کن گھڑی تھی. دنیا پھر سراپا انتظار تھی کہ دیکھیں اب کیا ہوتا ہے. کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم رب کی پکار سے رخ پھیر لیتے ہیں اور چچا کی پکار پر لبیک کہتے ہیں؟ کیا محمد حق کا ساتھ چھوڑ دیتے ہیں اور دین اسلام سے منہ موڑ لیتے ہیں؟ کیا اب دنیا نور ایمان سے جگمگاتی ہے یا کفر کی تاریکی ہی چھائی رہتی ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے درد مند چچا کی باتیں سن لی. کہو اب تمہارا کیا فیصلہ ہے، بولو اب کیا ارادہ ہے؟ آپ نے وہی فیصلہ کیا جو فیصلہ آپ کے رب کا تھا. آپ نے وہی بات پسند کی جس میں خود اللہ کی پسند تھی. چنانچہ پورے عزم اور ہمت سے فرمایا، چچا اللہ کی قسم، اگر یہ لوگ میرے دائیں ہاتھ میں سورج رکھ دیں اور بائیں ہاتھ میں چاند اور کہیں کہ میں یہ کام چھوڑ دوں تو یہ ناممکن ہے. یا تو یہ کام پورا ہوگا یا میری جان بھی اسی راہ میں کام آئے گی. محمد صلی اللہ علیہ وسلم حق کے ساتھ تھے. حق ہی کے لیے آپ کا جینا تھا، حق ہی کے لیے آپ کا مرنا تھا. اب چچا نے بھتیجے کو بہت ہی حیرت اور تعجب سے دیکھا. آپ کے عزم و حوصلے کا ان پر بڑا اثر ہوا. وہ ایک گہری سوچ میں ڈوب گئے. مقصد کی یہ دھن، کام کی یہ لگن، اس راہ میں کیا مصیبتیں آئیں گی اس کو کوئی پرواہ نہیں، قوم کیا سلوک کرے گی اس کو کوئی فکر نہیں. پھر چچا بولے، بھتیجے جاؤ اور جو دل چاہے کرو، جب تک جان میں جان ہے میں تمہارا ساتھ دوں گا. چچا کی زبان سے آپ نے یہ باتیں سنی تو خوشی سے چہرہ مبارک کندن کی طرح دمکنے لگا اور سینے میں ایک نیا حوصلہ اور ولولہ موجیں مارنے لگا. مشرکوں کے چہرے پہ بل آتا ہے، آیا کرے، ان کی تیوری چڑھتی ہے، چڑھا کرے. ہم تو اس راہ میں جان لڑاتے رہیں گے اور تاریک دنیا میں نور اسلام پھیلا کے رہیں گے. یہ تھا آپ کا عزم اور یہ تھا آپ کا حوصلہ. یہ سن کر سب نے، ابو طالب کی جو خاندان کے لوگوں کو جب سب پتہ چلا تو انہوں نے ان کی ہمت بڑھائی اور مدد کا وعدہ کیا. بس ایک ابو لہب تھا جس کو بھتیجے پر ذرا بھی ترس نہ آیا اور اس نے جیتے جی آپ کی دشمنی کا بیڑا اٹھا لیا. اس نے اعلان کر دیا کہ میں قریش کے ساتھ ہوں اور میں انہی میں مل کر کام کروں گا. اب قریش پورے زور شور سے آپ کی مخالفت پہ تل گئے اور دعوت کو ناکام بنانے کے لیے نئی نئی چالیں چلنے لگے. نیز انہوں نے آپ پر وہ ظلم ڈھائے کہ اللہ کی پناہ، زمین لرز اٹھی، آسمان تھرا گئے، لیکن ان ظالموں کو ذرا بھی رحم نہ آیا. پھر یہ چیز آپ ہی تک محدود نہ تھی، ساتھیوں کو بھی انہوں نے اپنی بے رحمیوں کا نشانہ بنایا اور ظلم و ستم کی چکی میں پیس کر رکھ دیا. لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی سب کچھ سہتے رہے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. ابھی ہم کتاب اس سے آگے بھی پڑھیں گے اور ہم پھر سے ہمیں یاد دہانی ہوگی کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دین ہم تک کتنی محنت، جد و جہد، کتنی مصیبتوں کے بعد ہم تک پہنچایا ہے، اللہ کی مدد سے، اللہ کے حکم سے. اور ہم میں سے ہم سب اپنے آپ کو چیک کریں کہ ہم اس دین کی حفاظت کے لیے ہمارا اپنا کردار کیا ہے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.